اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر پروگرام کے شروع میں درود پاک پڑھ کر اپنے اس پروگرام کو بابرکت بناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ ہمارا آپ کا سب کا مقدر بنائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی اس پروگرام کے اندر بہت ساری گفتگو آپ سے کریں گے، بہت ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ آخر تک رہیں گے تو بہت کچھ آپ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہر بار کی طرح آج بھی پھر کچھ گیسٹ، کچھ مہمان تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ میری سیدھی جانب تشریف رکھتے ہیں ہمارے مولانا ندیم مدنی صاحب۔ ندیم بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا نا قبول فرمائے۔ کافی دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے بلایا، مہربانی، ماشاءاللہ، آگے بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نیکیاں کرنے کا موقع فراہم کیا کیا بات ہے، آپ نے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ قاری صاحب کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ اور ناظرین، آپ کو بہت پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے ہمارے پروگرام میں آج ایک نئے نعت خوان کا اضافہ ہوا ہے، حافظ فیضان صاحب۔ فیضان بھائی کو خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو خوب برکت عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ پاک ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ یقیناً آپ وقت نکالتے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں اللہ آپ کو مقدر فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور پروگرام میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن پاک کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی روزانہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں کے اندر بھی یہ ماحول بنائے، تلاوت قرآن کریم کا سلسلہ ہو انشاءاللہ۔ گھر کے اندر بھی، روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت کا خوب نزول ہوگا انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اپنے معمول کے مطابق انشاءاللہ ایک کلام کو شامل کریں گے ہمارے نعت خوان کے ساتھ۔ آپ بھی اپنے گھروں پر یا جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ساتھ میں مل کر پڑھیں، انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گے۔ جی فیضان بھائی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے زیادہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے زیادہ نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملے یوں تو کس کو زبان نہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر ملے یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ودیلا مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، ودیلا مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، لڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا
میرا دین پارنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کیسا عشق اعلیٰ حضرت ہے، سبحان اللہ۔ تمنا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر ایک جان قربان کر دو، پھر کہتے ہیں ایک جان کیا، دو جہاں، یعنی دونوں جہان آپ کے نام پہ قربان کر دو، پھر کہتے ہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اگر دو جہان سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو سب آپ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ یہ عشق والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں الحمدللہ آپ نے کلام بھی امید کرتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر جھوم کر پڑھا ہوگا، اور اسی طرح جب بھی کلام پڑھا جائے، نبی پاک کی نعت پڑھی جائے، کوشش کیا کریں جھوم کر پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے تو اس کا لطف ہی کچھ اور نصیب ہوگا۔ آئیے کلام کے بعد اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ساتھ ہی ایک ٹاپک بھی رکھتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو نعتوں کے ساتھ ساتھ کچھ علم دین بھی حاصل ہوتا رہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا پیارا ٹاپک، اور وہ ہے رحم کرنا۔ جی ہاں ناظرین، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، رحم کا معاملہ کرنا، یہ ایک ایسا وصف ہے جو سامنے والے کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے، سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرتا ہے، اور جس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے، جس کے ساتھ رحم کیا جاتا ہے، وہ آپ کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم نرمی اور رحم دلی انسان تو انسان جانور کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بلی جو ہے وہ ہمارے قدموں کے اندر آ کے بیٹھ جاتی ہے، جو کتا ہوتا ہے وہ ہمارا مطیع و فرمانبردار ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر سختی کی جائے تو اس کے بڑے ہی زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ تو کیا دین اسلام نرمی کے حوالے سے کیا ہماری تربیت فرماتا ہے؟ دین اسلام میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا رہنمائی کی؟ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگان دین، انبیاء کرام، صالحین کا اس حوالے سے کیا انداز تھا، کیا طرز عمل تھا؟ آج کے اس مختصر سے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس حوالے سے بہت ساری آپ کو معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمان قاری احمد رضا بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ جی رضا بھائی، کیا فرمائیں گے آج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے ایک نئی صبح پروگرام کے اندر جی جو ٹاپک ہے رحم کرنا، جی ٹھیک ہے، مہربان ہونا، نرمی دکھانا۔ تو علی بھائی، ہم جس نبی کے امتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ سبحان کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، دین و دنیا میں رحمت ہے، جنوں اور انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، مومنوں غیر مسلم کے لیے بھی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ حیوانات، نباتات، جمادات یعنی بے جان چیزیں، میرے آقا ان سب کے لیے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ غرض یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ ماں سوائے خدا، یعنی خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عالم کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مخلوق کے اندر آتی ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ماں سوائے خدا کے جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں، سب کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ رحمت بن کر تشریف لائیں۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علی بھائی جو رحمت ہے وہ عام ہے۔ سلطان المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے وہ عام ہے، یعنی مومن کے لیے بھی ہے اور غیر مومن کے لیے بھی ہے۔ مومن کے لیے رحمت کس طور پر ہے کہ مومن کے لیے رحمت دین اور دنیا
دنیا کے اندر بھی مومن کے لیے میرا آقا رحمت ہیں اور آخرت میں تو پھر رحمت ہی رحمت ہوگے. صحیح. اچھا غیر مومن کے لیے وہ کس طور پر رحمت ہے کہ دنیا میں ان کے لیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے. وہ اس طور پر مفسرین فرماتے ہیں وہ اس طور پر کہ دنیا میں ان کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دھسانے والے جو عذاب ہیں، شکلیں بگاڑنے والے عذاب ہیں، ان سے ان کو دور رکھا گیا. تو یوں غیر مومن کے لیے بھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے. اب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، ہم ان کے امتی ہیں. تو رحمت للعالمین کے امتی ہونے کے تقاضے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رحم دل بنیں. ٹھیک ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر احسان کا، نرمی کا، شفقت کا، پیار و محبت کا، بھائی چارگی کا یہ جذبہ ہم اپنے دل کے اندر پیدا کریں. علی بھائی بہت بڑے امام علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر تمام مخلوق پر رحم و شفقت کریں. ٹھیک ہے. یعنی تمام مخلوق پر شفقت و رحمت کرنی. اس میں اب سب چیزیں آ گئی، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند ہو، بھیڑ بکری ہو، مکھی ہو، ٹھیک ہے، چونٹیاں ہو، ٹھیک ہے، سب پر شفقت کرنی ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا، یعنی تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں رحم دل نہ بن جاؤ. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ کلنا رحیم، ہم تو رحم دل لوگ ہیں. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رحم دل تو ہے مگر صرف آپس میں رحم دل ہو کر مت رہ جانا، یعنی دوستوں میں، مصاحبوں کے اندر، اپنے ساتھیوں کے اندر، ٹھیک ہے، بلکہ عام ہے یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر رحمت جو ہے وہ عام ہے، تمام لوگوں کے لیے رحم دل بن جاؤ. تو اگر ہم واقعی میں تمام لوگوں کے لیے رحم دل بن جائیں گے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوصاف کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے وصف کو بھی قرآن پاک میں ذکر فرمائے رحماء بینہم، سبحان اللہ، کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، زبردست، یہ آپس میں نرم دل ہیں. تو ایک کاش ہم رحمت للعالمین کے امتی ہونے کے تقاضے ہمارے اندر بھی رحم دلی کا مادہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی بھائی چارگی کا مادہ پیدا ہو جائے. اگر ہم اپنے دل کے اندر رحم دلی والا مادہ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، وہ امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے. یقیناً ایک ایسا وصف جو خاندانوں کو ملا دیتا ہے، رحم دلی ہوتی ہے، آپس میں رحم دلی کا معاملہ ہوتا ہے، تو بہت اچھے نتائج معاشرے میں اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ بھی دیکھ لیں، آپ آپس میں جہاں ماں جو ہے اپنے بچوں کے اوپر رحم کرنے والی ہوگی، باپ بچوں پر رحم کرنے والا ہوگا، دادا اپنے پوتوں پر رحم کرنے والا ہوگا، نانا اپنے نواسوں پر نواسیوں پر رحم کرنے والا ہوگا. یعنی جہاں پر آپ دیکھیں نا، اسی طریقے سے اگر استاذ شاگرد پر رحم کرنے والا ہوگا، حاکم اپنے محکوم پر رحم کرنے والا ہوگا، سیٹ اپنے نوکر پر رحم کرنے والا ہوگا، تو وہاں کا ماحول، اور دوسری طرف جہاں پر سیٹ اپنے جو ہے وہ ملازمین پر، نوکروں پر سختی کرنے والا ہوگا، ماں باپ اپنے بچوں پر سختی کرنے والے ہوں گے، تو کام تو دونوں جگہ ہو رہا ہوگا. ایسا نہیں کہ جہاں پر وہ سختی اگر سیٹ کر رہا ہے تو کام وہاں نہیں ہو رہا، کام وہاں بھی ہو رہا ہے. جہاں ماں باپ اپنے بچوں پر سختی کر رہے ہیں، کام وہاں بھی ہو رہا ہے. لیکن جو کام کرنے کا مزہ، جو رحم دلی جہاں پر ہے، وہاں جو کام کرنے کا مزہ ہوگا، ایک دل کے ساتھ جو کام ہو رہا ہوگا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. تو رحم دلی جہاں پر ہوتی ہے تو وہاں کام کرنے کا مزہ آتا ہے. دلوں کی جہاں رحم کیا جاتا ہے تو دل آپس پہ مل جاتے ہیں. اللہ ہمیں یہ وصف نصیب فرمائے. خیر، ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو قاری صاحب نے بیان کی ہے. میں بڑھوں گا ہمارے ندیم بھائی کی طرف. ندیم بھائی اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کچھ واقعات بھی اگر ہمیں سنا دیں کوئی بزرگوں کے بھی. الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بھی قاری صاحب نے حدیث پاک سنائی، میں ایک بات پہ غور کر رہا تھا علی بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل فرمائی، دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، آسمانی جو کتابیں نازل ہوئی اس میں سے بھی افضل ترین کتاب یہی ہے. اس قرآن کا جب آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب کی ایک صفت کو بیان فرمایا کہ تمام عالمین کا رب ہے. میں یہ غور کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کتنی ساری ہیں.
پورے قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو کہیں جبار تو ستار وغیرہ وغیرہ تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں اس ایک صفت کے بعد اگر رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفات کا ذکر فرمایا الرحمن الرحیم، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحمت فرمانے والا، کیا بات، یعنی میرا رب وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ لوگوں پر مہربان ہے۔ زبردست۔ میں غور کر رہا تھا کہ بعض لوگ، جیسا آپ نے ابھی کئی سارے منصب کا ذکر فرمایا کہ ان کو مہربان ہونا چاہیے، شفقت کرنی چاہیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہمارے منصب کا تقاضا ہے کہ سختی کریں گے تو ہی کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، غلطیاں کر دیں گے تو سختی کرنا ہی ہوں گی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ رب ہو کر بندوں پر مہربان ہے، واہ کیا کہنا، جس نے پیدا فرمایا، جس نے نعمتیں عطا فرمائی، جس نے ہر چیز دی، بندہ اگر نافرمانی کرے، اس کو نظر انداز کرے، تب بھی رب ہو کر مہربان ہے، واہ واہ، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ، تو کیا بندہ آپس میں بندے پر رحم نہ کرے؟ کیا بات ہے، اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ بندوں پر رحم فرمائے۔ صحیح۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، تو ہمیں بھی بندوں پر رحم ہی کرنا چاہیے۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ خود رحم فرمانے والا ہے تو وہ پسند بھی علی بھائی ایسے ہی لوگوں کو کرتا ہے جو رحم فرمانے والے ہوتے ہیں، جو بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اور علی بھائی نے تو، احمد رضا بھائی نے تو بڑی پیاری بات کہی کہ رحمت جو ہے وہ عام ہونی چاہیے، نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانور پر بھی ہونی چاہیے، چونکہ اللہ پاک کے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی کا یہاں پر میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو تاریخ اور ہسٹری میں ان کے جلالی کے واقعات بھی نا کافی سارے مشہور ہیں، بڑے جلالی تھے آپ، لیکن اعلان نبوت سے قبل جو آپ کا کام تھا وہ بکریاں چرانے کا تھا، اور بکریاں چرانا یہ وہ پیشہ ہے کہ کئی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کو نوازا ہے، برکت والا کام تھا، اللہ کی مخلوق تھی۔ بہرحال ایک وقت کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جس میں آپ کی رحم دلی کا تذکرہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ بکریاں چرا رہے تھے تو ریوڑ میں سے ایک بکری نکل کر جو ہے نا وہ کہیں نکل گئی، دوڑنے لگی اور وہ ریوڑ سے الگ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے جو ہے وہ تشریف لے گئے، اب وہ آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے ہیں۔ اچھا وہ دوڑ رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے دوسری بکریوں میں شامل کر لیں، تو بہرحال دوڑتے ہوا ایسا کہ وہ جھاڑیوں میں پھنس گئیں، اور آپ بھی چونکہ اس کے پیچھے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پیروں میں بھی کانٹے لگ گئے۔ اچھا اب جھاڑیوں میں پھنس گئی تو نارملی ہوتا کیا ہے، کوئی بکریاں چرانے والا بندہ ہو، یہ جو جانوروں کو تبیلے میں رکھتے ہیں، اگر یہ لوگ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ اگر جانور بدک جائے نا تو عموماً جب وہ ہاتھ میں آتا تو بھی اس کی دھلائی ہوتی ہے نا، بھائی بھاگ کیوں گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ والا انداز ہوتا ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا ہے، اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ جھاڑیوں سے نکالا تاکہ کانٹے وغیرہ اس کو زیادہ لگے نہیں، کانٹوں کو ہٹایا، اس کو نکالا، اور اب روتے نا اس بکری سے کیا کہنے لگے۔ علی بھائی کمال کے جملے تھے، میں تو پڑھ کر حیران ہوں کہ ایک بندہ، کیا ایک مخلوق پر جو بول بھی نہیں سکتی، یہ سمجھے کہ وہ انسان نہیں ہے، کیا اس پر وہ ایسا رحم کر سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے بکری تو نے خود کو بھی تھکایا، مجھے بھی تھکایا، تجھے میرا تو خیال نہ تھا، کیا اپنا بھی خیال نہ تھا؟ اپنا ہی خیال کر لیتی، میرا خیال نہ صحیح۔ سبحان اللہ، یعنی رحم دلی کی کتنی اعلیٰ مثال ہے، زبردست۔ جانوروں پر رحم کا یہ انداز ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو انسانوں پر کیسا ہوگا؟ تو اسلام وہ مذہب ہے الحمدللہ کہ جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں، نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوروں پر۔ تو یہاں پر چونکہ ذکر ہی بکری کا ہے تو میں ان اسلامی بھائیوں سے یا ان لوگوں سے یہاں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جو جانور پالتے ہیں، گھر میں بھی کچھ جانور پالنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، بلی ہیں اور کبوتر ہیں تو مٹھو ہیں، ان کے شرعی احکام بھی ہیں، وہ ہمیں علماء اکرام سے سیکھ لینا، پوچھ لینا چاہیے۔ ساتھ ہی میں جو گھر کے باہر بھی کچھ جانور باندھے جا رہے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہی شوقین ہوتے ہیں پالنے کے، پھر جناب کچھ جانور وہ ہیں کہ جن سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، گائے ہیں، بھینس ہیں، ان سے دودھ نکالا جا رہا ہے، کچھ پر سواریاں کی جا رہی ہیں۔ تو جو اس طرح کے طبقے والے حضرات ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں اگر یہ تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں، سستیاں کر دیں جناب، وہ آپ کا وقت پر وہ کام نہ کر کے دیں جو منفعت آپ اس سے لے رہے ہیں، تو اس پر رحم ہی کرے یار، وہ تو جانور ہے، اس کو جناب مارنے سے کیا ہوگا؟ اچھا ہوتا کیا ہے نا قاری صاحب کہ بندہ مار بھی رہا ہوتا ہے، زور زور سے چلا بھی رہا ہوتا ہے، تو میں اس وقت یہ نہیں سمجھے کہ یہ سوچ بنتی کہ ان دونوں میں سے عقل والا کون ہے؟ عقل والا کون؟ اچھا بعض تو ندیم بھائی ایسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کی تھنکنگ سوچ ہوتی ہے یا ان کی عادت یا فطرت میں وہ چیز ہوتی ہے، جیسے بعض کو کتوں سے الرجی ہوتی ہے، جہاں کتا دکھا پتھر اٹھایا، جہاں بلی دکھی
پتھر اٹھایا. یعنی بعضوں کو تو جانوروں سے ایسی الرجی ہوتی ہے بس ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یعنی بلا وجہ تکلیف دے بلا وجہ تکلیف. اچھا وہ جانور ہو کر سیدھا کھڑا ہے, وہ تکلیف نہیں دے رہا ہے, جی جی جی, اور یہ انسان ہو کر اس جانور کو تکلیف دے رہا ہے. بالکل یعنی ایسا ہی یہ ہے. صفت تو جو ہے وہ والی تھی کہ جناب اس کو دہاڑنا تھا, اس کو پیچھے لگنا تھا, وہ اپنے راستے پر کھڑا ہوا, اور یہ جناب انسان ہو کر جس کو اللہ پاک نے عقل دی ہے وہ اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو جانوروں کو بھی ہمیں رحم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی پیش آنا ہے. تو یہاں سے یہ سمجھیے کہ انسانوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے. یہاں پر حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھروں میں چیٹیاں ہوتی نا, تو آپ ان کے ساتھ کیسے رحم دلی فرماتے؟ عموماً علی بھائی ہوتا کیا ہے, چیٹیاں باہر کیوں آتی ہیں؟ اپنے بل سے, کچھ کھانے پینے کے لیے جناب, کچھ چیزیں اپنے بل میں لے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کو وہ ذخیرہ اندوزی کے ساتھ کام کرتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھ جاتی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کیا تھا کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ چیٹیوں کا سوراخ ہے, تو وہاں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ دیتے ہیں. اچھا اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ چیٹیاں باہر آتی, تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ عموماً چیٹیاں اپنے بلوں سے باہر آتی ہیں کھانا کھانے کے لیے, اور وہ روندی جاتی ہے, کسی کے پیر میں آ گئی یا جناب ایسے ہی وہ ختم ہو گئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو یہ زحمت نہیں دیتا, میں اس کی حفاظت کرتا ہوں, مجھے ان پر رحم آتا ہے کہ جناب وہ راستے میں سے اگر گزرے, میرا پیر نہ لگ جائے, کسی اور کا پیر نہ لگ جائے, تو اس سوراخوں پر روٹیوں کے ٹکڑے رکھ دیا کرتے تھے تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے. کیا بات ہے, کسی رحم دلی ایک چونٹی پر. ایسا ہی ندیم بھائی کبھی کبھی تو علی بھائی دیکھیں, ٹھیک ہے عبادات ریاضات وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے, مگر کبھی کبھی یہ واقعات ملتے بھی, ہم دیکھتے بھی ہیں کہ عبادات اور ریاضات ایک طرف ہوتی ہے, مگر ایک جانور پر رحم کرنا یہ سمجھو کام آ جاتا ہے. ہاں یہ بخشش کا سبب بن جاتا ہے, گناہوں کا کفارہ. کئی واقعات ایک ملتے ہیں. محدث گزرے ہیں نا, شاید آپ میں سے کسی کا نام ان کے ذہن میں ہو. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا نا کہ بخشش یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, ما فعل اللہ بک, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہا کہ میری جو وہ ساری عبادتیں تھی, ساری تصنیفات تھی, تحریرات تھی, وہ تو سب اپنی جگہ تھی, لیکن ایک وقت ہوا یہ کہ میں لکھ رہا تھا, ایک مکھی میرے قلم پر آ کر بیٹھ گئی, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مکھی میرے قلم پر آ کر بیٹھ گئی, تو میں نے لکھنے کو موقوف کر دیا, اس وقت رک گیا تاکہ وہ اپنی جو انک پی رہی ہے وہ پی لے اور وہ اڑ کے چلی جائے. میں رک گیا, بس وہی اس کے ساتھ رحم کرنے والا معاملہ اور مہربانی والا معاملہ کام آ گیا. اب اتنے بڑے امام تصوف کے امام غزالی رحمۃ یعنی ان اللہ کی کتابیں اپنی جگہ پر رہ گئی, حالانکہ یہ خود نیکیوں کا وہ انبار ہے کہ اب تک دنیا ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تقوی کی بات کرے تو امام غزالی یاد آتے ہیں, تصوف کی بات کرے تو امام غزالی یاد آتے ہیں, کئی علوم و فنون پر آپ کی کتابیں موجود ہیں. لیکن ناظرین, ایک مکھی کے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے بخش دیا. بے شک انسانوں پر بھی رحم کرنا ہے, جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے, اور جیسا کہ علی بھائی آپ نے ذکر فرمایا نا کہ یہ حسن معاشرت سے ہے. صحیح, ایسا ہی ہے. اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرا معاشرہ اچھا ہو جائے, جو گھر میں چاہتا ہے میرا گھر اچھا ہو جائے, سوسائٹی والے چاہتے ہیں میرے سوسائٹی اچھی ہو جائے, شہری چاہتا ہے میرا شہر اچھا ہو جائے, ملک کا باشندہ چاہتا ہے میرا ملک اچھا ہو جائے, وہاں پلیز آپ رحم دلی سے کام لینا شروع کر دیجئے. یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ رحم کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحم دلی سے کام لیا, آج تک آپ کی باتیں مشہور ہے, آپ کی سیرت مشہور ہے. رحم دلی سے کام لینے والے یہ لوگ تھے, اللہ کی رحمت سے اپنے منصب پر بھی رہیں, لوگوں نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا, اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ جو رحم کرتا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے, لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں, مرجع خلائق ہو جاتا ہے, اور اس کی مثالیں دی جاتی. کچھ لوگوں سے لوگ بھاگتے ہیں, بھائی جب دیکھو جب چیختا رہتا ہے, بھائی سختیاں کرتا رہتا ہے. اچھا بچے بھی اسی باپ کو پسند کریں گے جو رحم دل ہوگا, ورنہ جناب وہ تو شیر ببڑ بن کر نا گھر میں آ کے دہاڑتے ہوئے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا, بیوی پر برس رہا ہے تو جناب کبھی والدین پر برس رہا ہے تو بچے بھی نا ٹھٹر کر گھر میں بیٹھ جائیں گے کہ کیا ہے. بعض والدین ایسے بھی ہوتے ہیں. رحم دل ہو جائیے, گھل مل کر رہیے, سب کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ رہیے, انشاءاللہ خیر ہی خیر. یہ بات ابھی آپ نے جو کہی نا کہ جو مطلب سخت دل ہوتا ہے تو لوگ اس سے پیچھے چھڑاتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نبی پاک سے قریب تھے, اس کی ایک وجہ یہ قرآن پاک میں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ اے حبیب اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس سے چلے جاتے, ایسے کوئی اس کا آپ کے ارد گرد نہیں رہتے, ارد گرد نہ رہتے. تو نبی پاک کے جو صحابہ بھی نبی پاک کے قریب جو رہتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا رحم دل تھے, شفقت فرمایا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام جو ایک اتنی بڑی تعداد میرے آقا کے ساتھ ہوئی ہے, یہ اسی کی وجہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ وصف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کاش کہ ہمارا اپنا بھی یہ ذہن بنے, ہم خود بھی رحم دل بنے. کئی لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا رحم دل, لیکن تھوڑا چیک کیجیے گا,
آپ کے بچوں کے اوپر آپ کے کیسے اثرات ہیں، اور یہ سب آپ جب غور کریں گے تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ واقعی کتنے رحم دل ہیں۔ خیر بات ماشاءاللہ ہماری ہو رہی ہے، اور بھی انشاءاللہ ہم اس موضوع کو مزید کنٹینیو کریں گے، اور بھی کچھ ہم آپ کے سامنے چیزیں بیان کریں گے۔ رحم دلی اب ملے کس طرح، پیدا کس طرح کریں، کیا اس کے لیے ہم طریقے اپنائیں کہ جس سے رحم دلی ہمارے اندر پیدا ہو، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے کچھ ایک کلام کے 2-3 اشعار پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، اور انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف گتا کر دے، زیادہ بالی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے، زیادہ بالی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی رہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی رہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔ کسی کو وہ ہنساتے رہے، کسی کو وہ رلاتے رہے، کسی کو وہ ہنساتے رہے، کسی کو وہ رلاتے رہے، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف گتا کر دے۔
واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو پر نور فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی رحم کے حوالے سے، ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری گفتگو ہمارے مہمان آپ سے کر رہے تھے، اور امید کرتے ہیں کہ رحم دلی کا جذبہ دلوں کے اندر بیدار ہوا ہوگا۔ اللہ کرے کہ رحم دلی دلوں میں پیدا ہو اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہمارا یہ اللہ کرے کہ سلسلہ ہمارا یہ شروع ہو۔ جی، تو مزید گفتگو میں چاہوں گا کہ مزید قاری صاحب بھی ایڈ کریں اور کچھ رحم کے مزید کچھ واقعات، کچھ رحم کے حوالے سے مزید ہمیں کچھ بتائیں۔ علی بھائی، علامہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رحمت عامہ، جی جیسے ہم نے گفتگو ابھی کری کہ ہمیں عام ہماری رحمت جو ہونی چاہیے، رحم دلی ہونی چاہیے، وہ عام ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو رحمت عامہ کے شرائط میں سے یہ بھی شرط ہیں کہ جس طرح انسان آپس میں لوگوں کے لیے رحم دل ہوتا ہے، جی، اس طرح جمادات یعنی بے جان چیزوں پر بھی اس کو رحم کرنا چاہیے۔ کیا بات، اب ایک بندہ سوچے یار جس کے اندر جان ہی نہیں ہے اس پر کیا رحم کیا کرنا۔ رحم کا، تو بتاتے ہیں کہ رحمت عامہ کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جانداروں کے ساتھ تو رحم دلی کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ فرماتا ہے، مگر جو بے جان چیزیں ہیں جمادات، ان کے ساتھ بھی رحم دلی والا معاملہ فرمانا چاہیے۔ اس کو آپ اس واقعے سے سمجھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک انصاری عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم ارشاد فرمائے تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا کر لے آؤں، کیونکہ میرا غلام وہ بڑھئی ہے، یعنی کہ فرنیچر ہے، لکڑے کا کام کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت مرحمت فرما دی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کا تنا تھا، اس پر آپ انہیں بیٹھ کر ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جی، اب چونکہ جب نیا ممبر آیا تو جو پرانا ممبر تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نئے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مجمع کے درمیان کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اوہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ رونے کی آواز بالکل بچے کی طرح تھی، جیسا بچہ کیسا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، چلا چلا کر روتا ہے، اس طرح اس کے رونے کی آواز تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملاحظہ فرمایا، دیکھا تو وہی کھجور کا تنا جو کل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھا، آج اس فراق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت نہ کر کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کو برداشت نہ کر کر آپ کے غم کے اندر وہ رو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بے جان کھجور کے تنے کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سہلاتے ہیں، چپ کراتے ہیں، جیسے ایک بچہ جب روتا ہے تو اس کو کیسے چپ کرایا جاتا ہے، سہلا سہلا کر، اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجور کے تنے کو جو رو رہا ہے اس کو چپ کرا رہے ہیں۔ تو یہ بے جان چیزوں پر رحم کرنے کی مثال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رحم دل بنیں۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے پیار فرما رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چومتے بھی تھے اور ان کو سونگھتے بھی تھے۔ کیا بات، کیوں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ہما ریحانتائے من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے لیے جنتی پھول ہے، مجھے ان دونوں کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگھتے بھی تھے اور چومتے بھی تھے اور بوسہ بھی دیتے تھے۔ اتنے میں ایک شخص پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں مگر میں کسی کو بوسہ ووسہ نہیں دیتا، یعنی میں کسی کو چومتا نہیں، اپنے بیٹوں میں سے کسی کو لاڈ نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اب ایک بندہ سوچے کہ میں تو رحم نہ کروں، یعنی رحم دلی والا معاملہ نہ اپناؤں، مگر میرے ساتھ لوگ رحم دلی والا معاملہ اپنائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہمیں بھی چاہیے ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں۔ ہم بھلائی نہ کر کے رحم دلی والا معاملہ نہ اپنا کے اپنے ساتھ رحم دلی والا معاملے کی سوچ رکھیں تو یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ یہاں پر قاری صاحب کی بات سے بڑی ایک اہم بات میرے ذہن میں آئی، مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک آپ نے بیان کی، اور اس کے علاوہ بھی جو واقعات ہیں، ہرنی کا آپ کو فریاد کرنا، اونٹنی کا آپ کی بارگاہ میں فریاد کرنا، یعنی یہ بھی جانتے تھے کہ یار رحم دلی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایک غلط فہمی قاری صاحب علی بھائی ایک پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں دہشت گردی کی، اور اس کو کسی خاص مذہب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں مذہب اسلام کے متعلق کہنا چاہوں گا
کہ جس مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جو شخصیت تشریف لائی، پیغمبر محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ تعالی وسلم، علیہ وسلم. یہ جانوروں کے ساتھ، جمادات کے ساتھ اتنے رحم دل ہیں، تو ان کے ساتھ میں جو وابستہ افراد ہیں، جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو مذہب ان کی تعلیمات پر چلتا ہوگا، بھلا اس میں ایسے لوگ کیسے پائے جاتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہو؟ ایسا ہی ہے. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو یہ سختی کو مٹانے کے لیے تشریف لائیں. دیکھیں آپ نے ان شوہروں کو دیکھا کہ جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شوہروں کو حکم دیا کہ بیویوں پر رحم کرو. سبحان اللہ. ان والدین کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا جو اپنے بچوں پر سختیاں کرتے تھے، ان کو کہا اپنے چھوٹوں پر رحم کرو. بچوں کو کہا کہ جب بوڑھے والدین ہو جائیں، والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ رحم دلی کرو. سبحان اللہ. تو جس شخص کی ایسی تعلیمات ہیں جو اس کے مذہب کو پھر فالو کرنے والے ہوں گے، کیا بات. وہ بھلا ایسے کیسے ہوں گے؟ تو اسلام ایف جین چینل کے ناظرین جتنے مجھے سن رہے ہیں، اسلام امن کا، شانتی کا پیغام دیتا ہے. پیسفول مذہب ہے الحمدللہ. مذہب اسلام یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. جب تک شریعت واجب نہ کر دے اس وقت تک انسان کو نرمی کا دامن تھامے رکھنا ہے، ہر ایک کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ ہی پیش آنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اتنی پیاری ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ادب و احترام نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے. یعنی ساتھ بالکل اعلان ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا تو اسلام واقعی میں رحم دلی کا درس دیتا ہے، شفقت و محبت، پیار و محبت، بھائی چارگی کا رحم درس دیتا ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے. ندیم بھائی نے ماشاءاللہ گفتگو اس میں ایڈ کی. اب میں ندیم بھائی آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا، رحم دلی کی ہم باتیں کر رہے ہیں بہت ساری. اب رحم دلی ملے کیسے نا، کیسے پیدا ہو دل کے اندر؟ ایک بندہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے کہ مطلب وہ جس کو جھاڑ دیتا ہے، تو وہ چاہتا بھی ہے، تو کیسے رحم دلی پیدا ہو؟ ذرا اس کا طریقہ تو بتا. بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور اس کو عمل میں لانا واقعی میں قاری صاحب ہے تو مشکل ہے کہ خلاف مزاج بات ہو جاتی ہے. یعنی ایسے ایک نارمل ماحول ہے، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک نارملی گفتگو کر رہے ہیں، تو ایسے ہی نرمی والے جملے کہہ دینا آسان ہے. جب بات ہو پریکٹیکلی خلاف مزاج بات ہو، اس وقت بندے کا یہ نرمی کے ساتھ میں رہنا یہ ذرا مشکل ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا علی بھائی، یہ ناممکن نہیں ہے. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بندہ رحم دل کیسے ہو؟ تو چونکہ اس رحم کرنے کا تعلق دل سے ہے. دل نرم ہوگا تو بندہ رحم دلی کرے گا، اگر دل سخت ہوگا تو بندہ سختی ہی کرے گا. چونکہ دل جو ہے نا، یوں سمجھے کہ اگر یہ اچھا رہتا ہے تو پورا جسم اچھا رہتا ہے، اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ پورے جسم میں ایک لتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. تو وہی ہے کہ جسم کا میں جو حصہ ہے یعنی دل ہے، اگر یہی سخت ہو تو پھر بندہ سختی ہی سے پیش آتا ہے. اس کے اعضاء سے سختی ہوں گی، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سختی کرے گا، اپنی زبان سے سختی کرے گا، کسی کو دیکھے گا تو ڈراؤنے انداز میں ہی دیکھے گا، وغیرہ وغیرہ. اس کے اعضاء بدنیہ سے بھی سختی ہی ظاہر ہوں گی. مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ بندے کے دل کو اگر نرم کیا جائے، وہ اپنے دل کو نرم کر لیں، تو اس کے اندر رحم دلی اور رحم کرنے کے معاملات آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دل کو نرم کرنا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ دل سخت کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اب بندہ سختی کرنے لگتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سب سے پہلے توبہ کریں. اللہ پاک میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، نیکیاں کریں. بندہ نیکیاں کرے گا، اچھے اعمال کرے گا تو گناہ مٹتے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی جائیں گی، یوں بھی اس کا دل صاف ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں بندہ اگر اللہ پاک کا ذکر خیر کرے، یعنی جو بندہ اپنے مزاج میں نا چڑچڑاپن دیکھتا ہے، ہمیشہ بولتا رہتا ہے، سختیاں کرتا ہے، اب وہ پریشان ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا یہ سلسلہ دیکھ کے اس کا ذہن بن رہا، تو وہ کیا کرے؟ وہی ہم ساری سمجھے کی چیزیں اس کو بتا رہے، تو وہ ذکر اللہ کریں. اور بالخصوص علماء اکرام نے فرمایا کہ یا رحمان یا رحیم کا وہ ذکر کرتا رہے. یعنی اللہ پاک کی وہ صفات جس میں اللہ پاک نے اپنی رحمت کا اور رحم کا تذکرہ فرمایا، ان دو صفات کا وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یہ تذکرہ کرتے رہے.
دوسری ایک اہم بات دل کو نرم کرنے والی اور رحم دلی پر ابھارنے والی وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نعت گوئی کرتے رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جناب وہ گفتگو کرتا رہے, اپنے بچوں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناتے رہے اور درود پاک کی کثرت کرتے رہا کرے. چونکہ درود پاک کے فضائل میں ایک بات علماء نے یہ بیان کی علی بھائی کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا فیضان اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے, رحم دلی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں, تو جو درود پاک کی کثرت کرے نا اللہ پاک اس کو رحم دلی عطا فرماتا ہے. تو درود پاک بھی پڑھیں, اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو یاد کرنا. جی ہاں, جو قبر کے معاملات کو سوچ کر خوف زدہ ہوں, آخرت کے معاملات کو سوچتا رہیں, تو یوں بھی انشاءاللہ الکریم دل جو ہے وہ نرمی کی طرف بڑھے گا. اسی طرح جو دنیا میں اس سے کم تر ہیں, یعنی جن کے پاس مال کم ہے, جن کے پاس عہدے نہیں ہیں, اگر اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے تو یہ ان کی طرف نظر کریں. اس طرح کے معاشرے میں رہنے والے جو غربا ہیں, جو یتیم ہیں, ان پر شفقت کرنے کے لیے آگے بڑھیں. دل نہ چاہتا ہو نا تب بھی اسے لوگوں کے پاس رہیں. ان کے پاس رہنے سے مراد ہے کہ ان کے پاس جا کر بیٹھیں, جو یتیم ہیں ان کے پاس بیٹھیں. تو اس طرح انشاءاللہ الکریم دل جو ہے یہ صلہ رحمی کی وجہ سے رحم دلی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس طرح اچھی صحبت بھی اختیار کریں. صحبت از ویری امپورٹنٹ. علی بھائی اگر رحم دل لوگوں کے ساتھ بندہ رہے گا تو رحم دلی ہی کی صفت اس کے اندر آئے گی, اور سختی کرنے والوں کے ساتھ رہے گا. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بس بیٹھے بیٹھے ان کو وہی آرڈر جناب کرنا ہے اور سختیاں ہی کرنی ہے, اس کو یہ بولا, اس کو یہ بولا, اس کو یہ بولا, تو جناب اس کے پاس میں رہ کر نا بندے میں چونکہ اخذ کرنے کا ایک وصف ہوتا ہے فطری طور پہ کہ جیسے کہ ساتھ رہتا ہے ویسی صفات اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو رحم کرنے والوں کے ساتھ رہیں. اس کی جو اعلیٰ مثال آپ دیکھیں نا, اگر صحابہ کرام اور رضوان کا جو معاملہ ہے, جب تک نبی کریم کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے کتنے سخت دل تھے, اپنی مطلب بچیوں کو درگور کرنے والے, زمین میں ڈال دینا. جب تک نبی پاک کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے, جب تک رحم دل کرنے والے کی صحبت نہیں ملی تھی, تو یہ معاملہ تھا کہ مطلب اپنے خون کو اپنے ہاتھوں سے زندہ ہو بھی زمین کے اندر ڈال دینا. کتنی بڑی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, قبل از اسلام کتنے جناب آپ جو ہے وہ تھے, اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے جلال کی کیفیت تو تھی ہی, لیکن آپ کئی واقعات دیکھیں گے. وہ ایک بوڑھی کے گھر پہ جا کے جب جناب دیکھا کہ اس کے بچے سب بھوکے ہیں, وہاں اپنے پیٹھ پر لاد کر لے جانا, بچوں کے ساتھ وہاں کھیلنا, ان کو کھلانا, یہ رحم دلی نہیں تو آقا کی صحبت ملی رحم دلی والے کی. تو یہ سب ممکن ہوا. تو ہم بھی اپنی سوسائٹی میں ہم دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ تو نہیں ہے کہ جن کو تھوڑا غصہ آتا ہے, تو ایسے دوستوں کو ہمارے نہیں ہے کہ جن کو تھوڑا غصہ آیا وہ گالی بک دی, کہیں راستے میں نکلے گئی, بارش کا موسم ہے جناب, کہیں اگر چھینٹے لگ گئے تو گالی بک دی. اگر ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو یقیناً پھر صفات ہی اس طرح کی آئیں گی. عموماً علی بھائی معاشرے میں اگر نظر دوڑائے نا تو یہ رحم دل لوگ ہے کہاں. اگر میں پتہ بتاؤں نا, اگر کوئی جانا چاہے, بیٹھنا چاہے, وہ مسجد کے امام کی صحبت میں بیٹھے. عموماً مساجد کے امام صاحب اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوتا ہے, یہ قلیل روزی پر قناعت کر کے رہ رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان کا دل نور علم سے منور ہے اور عملی طور پر یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں, تو بعض اوقات ان کی صحبت میں رہ کر نا رحم دلی بندے کو ملتی. جو علماء ہیں, انسانوں میں افضل ترین لوگ علماء ہیں, جو علم کے علماء ہیں, عمل کے علماء ہیں, جن کے اعمال سے بھی ان کا علم ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. ان کی صحبت میں اگر بیٹھا جائے نا تو بندہ رحم دلی کرنے کے مزید قریب بڑھتا چلا جائے گا. امیر اہل سنت کی صحبت بھی ہمیں میسر آتی ہے. تو امیر اہل سنت کی صحبت دیکھیں, یعنی اتنے بڑے بڑے عہدیدار قاری صاحب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جاتے ہیں, وہاں جا کر ان کے بولنے کی ہمت تک نہیں بن پاتی. یعنی باہر تو نہ جانے وہ کیا کیا کرتے ہوں گے, لیکن وہاں جا کے, کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد وہ دیکھتے ہیں اتنا بڑا شخص ہے جس کی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, پوری دنیا میں جس کی تحریک پھیلی ہوئی ہے, وہ بندہ اتنا سادہ مزاج کا بندہ, اتنا سادہ لباس بندہ. امیر اہل سنت کے متعلق کہا گیا, چونکہ بات نکلی کہ بندہ سختی کرتا ہے نا, خلاف مزاج کام ہوتا ہے, اس نے جو کام دیا ہے وہ ادھورا رہ گیا, کسی نے اس کے کام کے مطابق اس کو نہیں کر کے دیا ہے, تو بندہ وہ سختی کرنے لگتا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جو رہے ہیں, وقت کے ولی کامل ہے مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ, ان کی صحبت میں جو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے خلاف مزاج کام کیا ہے,
لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی ہے, پھر بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اچھا ان سے سوال بھی کیا جاتا ہے نا کہ سیدی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, بندے نے ایسا کر دیا, کچھ جوابی کاروائی ہو. جناب آپ کے پاس خطوط آتے ہیں, اس پہ نہ جانے کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کی ذات کے متعلق, آپ کے اولاد کے متعلق, آپ کی تحریک کے متعلق, لیکن پھر بھی بس وہی احادیث طیبہ پڑھ کے سنانا, وہی نرمی کا درس دینا. نہیں, لوگ حیران رہتے کہ یار ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے منصب پر ہونے کے بعد بندہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے. تو یہ ہو سکتا ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ گفتگو ہماری چل رہی ہے رحم دلی کے حوالے سے, ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو آپ دونوں نے کی. بس میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ اب رحم دلی کا ہمیں اسلام درس دیتا ہے, تو کیا کوئی ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں سختی بھی, یعنی اسلام کو مطلوب ہو کہ سختی کی جائے؟ علی بھائی, اسلام نے رحم دلی کا جہاں حکم دیا ہے وہیں پر اسلام نے ہمیں کہیں کہیں پر سختی کا بھی حکم دیا ہے, اور اس میں بھی اگر فائدہ دیکھا جائے تو یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی حکمت کے پیش نظر ہے. جیسے کہ اگر میں مثال دوں بچے کی, بچہ جب 7 سال کا ہو تو اسلام نے یہ درس دیا ہے, یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اس کو نماز کا حکم دیں. پھر جب وہ 9 سال کا ہو تو اس پر سختی کرنے کی بھی اجازت ہے کہ سختی کے ساتھ اس کو حکم دیں کہ اس کو نماز پڑھنی ہے, فجر میں بھی وہ اس کو اٹھایا جائے, سختی کے ساتھ اٹھایا جائے, تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی نماز قضا نہ ہو. اسی طرح اگر بیوی نافرمانی کر رہی ہو, جناب اس کی نافرمانی اس حد تک بڑھ گئی ہو کہ اب پورا گھر جو ہے وہ بگڑتا ہی نظر آ رہا ہے, تو وہاں پر بھی کچھ سختی کے ساتھ شوہر کو پیش آنا بعض اوقات پورے گھر کو اچھا کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو اور جناب وہ معاملہ اس حد تک ہے کہ اب کام نہیں چل رہا, جیسے نوکر ہے, مزدور ہے, اس کے ساتھ رحم دلی ہی کرنی ہے, لیکن کام ایسا ہو گیا کہ اس سے کئی سارے نقصانات ہونے کے اندیشے ہیں, تو وہاں پر بھی شریعت نے ہمیں مختصر اس بات کی اجازت دی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سختی کے ساتھ پیش آئے تاکہ بڑا نقصان ہونے سے بچ جائے. اس کے بعد اگر بالعموم اس کے ساتھ رہا جائے تو رحم دلی ہی کے ساتھ رہا جائے. حاکم کو بھی حکم ہے نا, جو حاکم اسلام اگر اپنے وقت کا ہے تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے. بالکل ایسا ہی, جو حد جو قائم کی گئی ہے, یہ بھی کیا ہے, ایک طریقے سے اصلاح کا طریقہ ہے نا یہ بھی. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی وہ کیونکہ اب یہ بھی ایک حسن معاشرت ہے نا. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے, کسی نے چوری کی ہے, اب اگر بندے نے چوری کی ہے اور اس کا باپ کہے کہ نہیں جناب مجھے رحم دلی ہی سے پیش آنا ہے, تو وہ تو پھر بڑا ڈاکو بن جائے گا. تو سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا پڑے گا. اور وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو ملک کے خلاف ہے, جناب شہر کے قانون کے خلاف ہے, اور وہ ایسا عمل ہے کہ جو شہریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, ملک میں رہنے والوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو حاکم ہوگا وہ سختی کے ساتھ اس کو حکم دے گا. جی ناظرین, تو یہ الحمدللہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی, ہمارے مہمانوں نے ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے بیان کی, اپنوں سے, بیگانوں سے, سب کے ساتھ پیار, محبت, شفقت کا اگر یہ معاملہ ہم رکھیں گے, انشاءاللہ معاشرہ پر امن ہوگا, گھر پر امن ہوگا, سوسائٹی پر امن ہوگی. اسی محبت کے درس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں, خود بھی محبت والے بنیں, دوسروں کو محبت کا درس دیں, خود بھی رحم دل بنیں, اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں. ظاہر ہے آپ کے بچے بڑے ہوں گے, ان کی اپنی اولادیں ہوں گی, پھر ان کی اولادوں کی اولادیں ہوں گی. یہ صفات اگر آپ خود اپنائیں گے, اپنے بچوں تک منتقل کریں گے, تو یہ چیزیں آگے تک بڑھے گی, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے. پھر یہ سارے افراد جب معاشرے کے اندر پھیلیں گے رحم دلی کرنے والے, تو پورا معاشرہ رحم دل بنے گا, اور انشاءاللہ اپنے وطن عزیز کو انشاءاللہ ہم ایک اچھا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گے. بہت سارے گفتگو ہم نے کی, امید کرتے ہیں کہ آج رحم دلی کے حوالے سے بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رحم دلی نصیب فرمائے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئیے آخر میں صلوات و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, حوریں گاتی تھی ترانہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک عز و جل ہمارے ناظرین کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جہاں جہاں ہمیں دیکھنے سننے والوں میں جہاں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستی پریشانی کے شکار ہیں، یا اللہ قرضوں کے تلے دبے ہیں، مولا گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بے اولادی ہے، اے اللہ رشتے نہیں ہو رہے، اور بھی جو اللہ گھروں کے اندر بیماریاں پریشانیاں ہوتی ہیں، اپنے کرم سے ساری بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں ٹینشن دکھ درد اپنے حبیب کے صدقے مولا دور فرما دے، سب کو چین سکون آرام نصیب فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔